ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں ایک پرانا سیب کا درخت اور دوسرے پودے درخت اور خوبصورت پھول تھے۔ جب کسان چھوٹا لڑکا تھا تو اس کا زیادہ وقت سیب کے درخت کے ساتھ کھیلنے میں ہی گزرتا تھا۔ ان دنوں سیب کا درخت اسے بہترین سیب دیا کرتا تھا، تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیب کا درخت بوڑھا ہو گیا اور اس نے پھل دینا بند کر دیا۔ اب جب کسان کو درخت سے سیب نہیں مل رہا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ درخت بیکار ہے، اس لیے اس نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو کچھ نیا فرنیچر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چونکہ درخت پرانا اور بہت بڑا ہے اس لیے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بہت اچھا فرنیچر بن جائے گا۔ وہ بھول گیا کہ لڑکپن میں اس نے اپنا پورا بچپن درخت پر چڑھنے اور اس کے سیب کھاتے ہوئے گزارا تھا۔ اب سیب کا درخت محلے میں کئی چھوٹے جانوروں کا گھر تھا۔ اس میں گلہری، چڑیاں اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں کی ایک بہت بڑی قسم شامل تھی۔ جب کسان اپنی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے لگا تو تمام چھوٹے جانور دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ وہ سب کسان کی منتیں کرنے لگے، اس درخت کو مت کاٹو، جب تم چھوٹے تھے تو اسی درخت کے نیچے ہم تمہارے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کسان بے ضد تھا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کی طرف بڑھا۔ گلہری نے پکارا، براہ کرم میرے گھونسلے کو کاٹ کر تباہ نہ کریں۔ تاہم کسان اپنے بچپن اور جانوروں کے دوستوں کو بھول گیا۔ اس نے درخت کو زور سے کاٹنا شروع کیا۔ تمام چھوٹے جانور بے چین ہو گئے اور کسی بھی قیمت پر سیب کے درخت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ چھوٹے جانوروں نے کہا، جب آپ کھیتوں میں محنت کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے گائیں گے، ہم آپ کے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کریں گے، وہ روئے گا نہیں بلکہ تفریح اور خوش ہوگا، آپ کو ہمارے گانے پسند آئیں گے۔ مگر کسان نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ ان کی تمام تر درخواستوں کے باوجود کسان درخت کو کاٹتا رہا۔ اچانک اس نے کچھ چمکدار دیکھا۔ اس کا معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ شہد سے بھرا ہوا چھتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا لیا اور منہ میں ڈالا۔ شہد کے ذائقے نے اس کے اندر چھوٹے بچے کو جگا دیا۔ اچانک اس کے بچپن کی یادیں واپس لوٹ آئیں۔ شہد کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ وہ مزید چاہتا تھا۔ اس سے اس کے لیے خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ ذائقہ حیرت انگیز ہے۔ کسان کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے چھوٹے جانور یک زبان ہو کر بولے۔ شہد کی مکھی نے کہا، ہمیشہ میٹھا شہد فراہم کروں گی میں تمہیں۔ گلہری نے کہا، میں آپ کو جتنے بھی گری دار میوے بانٹ دوں گی۔ پرندوں نے پکارا، تم جتنے چاہو گے ہم گائیں گے۔ آخرکار کسان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ کلہاڑی نیچے رکھ دی۔ وہ سمجھ گیا کہ درخت بہت سے خوبصورت جانوروں کا گھر ہے، اسے بہت سی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ کسان کو معلوم ہوا کہ سیب کا درخت اتنا بے پھل نہیں ہے۔ اس میں موجود چھوٹے لڑکے نے سیب کے درخت کو بچایا۔ اس نے کلہاڑی پھینک دی اور چھوٹی مخلوق سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس درخت کو کبھی نہیں کاٹوں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب تم سب امن اور ہم آہنگی سے رہ سکتے ہو۔ چھوٹی مخلوق نے شہد کی مکھی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر کسان کو شہد کا چھتا نہ ملتا تو وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہوتے۔ وہ سیب کے پرانے درخت میں خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔